رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الفرقان۔ کل کی آیات میں ہم دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے احکامات دینے کے بعد توحید پر بات کی ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام داعی دین سے جو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ضرور اس میں غور و فکر کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ کا قانون ہے، وہ لے جاتا ہے۔ کہاں سے کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس لیے قدر کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف لے کے آیا تو عمل کریں۔ عمل جب انسان کو کرنا مشکل لگ جائے تو اس سے وہ کام چھین لیا جاتا ہے۔ بہرحال آج ہم پڑھیں گے پارہ 19 سورۃ الفرقان آیا 56 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایٹ اے ٹائم دونوں کام کرنے ہیں۔ اب تم حکمت سے دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، مبشرہ بننے کی یا پھر نذیرہ بننے کی؟ خوشخبری کس چیز کی؟ یعنی اگر تم عمل کرتے ہو، اگر تم اچھے کام کرتے ہو، اگر تم یہ کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تمہیں فلاں فلاں چیزیں عطا کرے گا۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اسے ڈراؤ کہ تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ یہ ہے اعتدال کے ساتھ کام کرنا۔ کبھی بھی ایسا نہیں انسان بولے کہ میں صرف مبشرہ بن کے آ جاؤں یا میں صرف نذیرہ بن کے آ جاؤں، دونوں کام ایٹ اے ٹائم کرو۔ لوگوں کو ہر وقت صرف خوشخبری سناتے رہنا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے بندو ان کو ڈراؤ بھی کہ اگر شریعت اسلامی کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو پھنس بھی جاؤ گے اور پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور بعض اوقات کچھ ایسے جرائم ہیں کہ جن کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ جب کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیزاری کا اظہار کرتے کہ تم نے نافرمانی کی، اور ان کو وہی سناتے۔ خوشخبری اور ڈرانا یہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کسی قوم میں بہت زیادہ خوشخبریاں سنا دی جائیں کہ بس تم ہی ہو، سارا کچھ تمہاری، ہر بندے کی سفارش کی جائے گی، تو پھر ویسی ہی قوم سامنے آتی ہے جیسی میں اور آپ ہیں۔ دین کو چھوڑ کے، سنت کو چھوڑ کے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتوں پر ہمارا بڑا دھیان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے
کہ آپ دین کا کام کر سکیں تو آپ دونوں کام کریں ایٹ اے ٹائم. لوگوں کو خوشخبری بھی دیں، امید بھی دلائیں، اور لوگوں کو ڈرائیں بھی کہ اللہ کے بندو سدھر جاؤ. ٹھیک ہے. اب جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب یہ شاید کسی اور کلاس میں بات ہو رہی تھی، یعنی جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک ساتھ نہ کیے جائیں، صرف لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا جائے اور انہیں برائی سے نہ روکا جائے، یا صرف انہیں خوشخبری دی جائے اور انہیں ڈرایا نہ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو جب یہ کام نہیں کیا جائے گا ساتھ ساتھ، پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگ سامنے آئیں گے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے لیکن چوری کرتے ہیں، قرآن پڑھا ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، مولوی ہیں، جماعت کرواتے ہیں معذرت کے ساتھ، کچھ لوگ بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیویوں کو ماں باپ سے دور کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گی، یہ سارے کام کرتے ہیں نا. یہ نقصان ہوتا ہے اس معاشرے میں جہاں پر صرف خوشخبریاں ہوں، امر بالمعروف ہو، نہ ان کو ڈرایا جائے اور نہ ہی ان کو روکا جائے غلط کاموں سے. اب ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ کس طریقے پر ڈرایا جائے ان کو؟ قرآن و حدیث کے طریقے پر ان کو بتایا جائے کہ یہ جرم کرو گے تو اس کی یہ سزا ملے گی، یہ جرم کرو گے تو اس کی یہ سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا، ان کو بتایا جائے. یہاں پر جہاں پر ایک داعی دین کے لیے خوبصورت پیغام ہے کہ بشیر و نذیر و ساتھ ساتھ ہو، وہیں پر دوسری طرف والدین کے لیے بھی بہت بڑی رہنمائی کی بات ہے کہ جب اپنے بچوں کی تربیت کرنے لگو تو نہ تو ان کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر دو کہ بھائی بس وہ کسی کام کی نہ رہے اور ہر وقت اداس اور مایوس پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا بھی نہیں ان کو ڈراؤ، اور نہ ہی ان کو اتنی خوشخبری دے دو کہ ان کے اندر سے ڈر ہی نکل جائے، خوف نکل جائے. اعتدال میں رہ کے کام کرو، پھر ہی زیادہ اچھا کام ہو پائے گا. تیسری بات، یہاں پر ہر انسان کو ایک مشن دے دیا گیا. دیکھیں قرآن مجید میں نا مختلف کاموں کے بارے میں رہنمائی، اچھا یہ کام آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. بعض اوقات نا ہمیں کچھ کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے یا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. بعض اوقات اچھا میں نے اب پڑھ لیا، اب میں کیا کروں، اب میں کس طریقے پہ کام کروں. تو کیا ہے پھر جب تم پڑھ لکھ جاؤ تو ایسی ہی آیات پر عمل کرو، انہی کو اپنا مین مشن رکھ لو. اس طریقے پر کام کرنا ہے. عمل تو سارے قرآن پہ کرنا ہے نا، لیکن طریقے کس پر کام کرنا ہے، اس پر. ایٹ اے ٹائم لوگوں کو خوشخبری بھی دو، ڈراؤ بھی. کسی جگہ پر تم دیکھ رہے ہو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جا کے بولو بھائی آپ لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس کے بدلے یہ سزا مل سکتی ہے، لہذا آپ یہ اور یہ اچھا کام کریں، اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی. کسی کو شوق دلانا یا کسی کو ڈر دلانا، یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں، اور ان کو اعتدال میں رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لیکن دور حاضر میں جو دور ہے سونے، اس میں زیادہ تر تم نذیرہ بنو، زیادہ تر لوگوں کو ڈراؤ، کیونکہ خوشخبریاں ان کے پاس آلریڈی بہت ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جی بالکل ہم بخشوائے ہیں، ہماری سفارش کی جائے گی، ہمیں حوض کوثر میں پانی پلایا جائے گا، ہمارے لیے تو جنت بنی ہے. ہم تو 70,000 کے لشکر میں آئے کہ بھائی جن کو بنا حساب کے جنت ملے گی. کرتوت ہمارے بالکل اچھے نہیں، لیکن ہمیں وہ ملے گا. خوشخبریاں ان کے پاس ہر دوسرے بندے سے ان کو مل رہی ہیں. ان کے لیے تم نذیرہ بنو، ان کو ڈراؤ. اس کے علاوہ چوتھی بات، ہمارے ہاں ڈرانے کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. خوشخبری تو سارے آسانی سے دے لیتے ہیں، لیکن ڈرانا ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی کیوں ڈرایا جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا اس سے لوگوں میں کتنی دہشت پھیلتی ہے، لوگ مایوس ہوتے ہیں.
مجھے بتاؤ اگر وہ مایوس ہوتے ہیں، اگر ان میں دہشت پھیلتی ہے، ان کا عمل پھر بھی کیوں نہیں بدلتا؟ ڈرانے کے باوجود ان کا عمل نہیں بدل رہا اور تم کہہ رہے ان کو ڈرایا نہ جائے، پھر تو واللہ کیا ہی آفت اور قیامت ٹوٹ پڑے تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز بری نہیں ہے کسی کو ڈرانا۔ ہمارے یہاں کسی کو کہہ دیا جائے بھائی آپ نے مرنا بھی، آپ مجھے بد دعائیں دے رہی ہیں، یہ چیزیں بری بالکل بھی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ہماری زندگی کا مین حصہ ہیں، ہمارا ان پر یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، تبھی تو ہمارا اس کے مطابق عمل ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد ہر داعی دین کا، والدین کا، کوئی بھی اگر عہدے والا شخص ہے تو اس کا یہی مشن ہے۔ آگے مزید فرمایا، چونکہ آپ دوسروں کو خوشخبری دیتے ہیں، ڈرانے کا کام کرتے ہیں، آپ انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک بہت بڑی آفت ہم سب کا انتظار کر رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ تم کیوں بتا رہی ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ یا بعض اوقات معاذ اللہ وہ ہماری نیت پہ شک کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ضرور نہ کسی فائدے کے لیے کر رہی ہے۔ یا بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی فائدہ لے کر کے آتے ہیں، یہ فائدہ مل جائے، فلاں فائدہ مل جائے، وہ والا فائدہ مل جائے۔ یہاں پر اصل میں ان سب کی تربیت بھی کی جا رہی ہے اور ایسے لوگوں کو جواب بھی دیا جا رہا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ انسان کوئی سی لالچ میں آ کے کام کر رہا ہے۔ اور دیکھو جب تم ایک کام کرتے ہو اور اس میں تم بہت سخت ہوتے ہو اور بڑے مخالص ہوتے ہو، پھر لوگوں کو شک کرنا بنتا بھی ہے، پھر وہ طرح طرح سے باتیں نکالتے ہیں، مانگتی کچھ نہیں لیکن اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا، ہو سکتا ہے لوگ تمہاری نیت پہ شک کریں۔ پھر کہہ دو قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ خود بھی آپ لوگوں کو بتا دیں پہلے، دیکھو مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ تمہاری تعریف، نہ تمہارا ہمیشہ کے لیے آنا، نہ تمہارا ساتھ، نہ تمہاری دولت، نہ تمہاری تعریف، کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے۔ تو مجھے کیا چاہیے؟ میں تو صرف اور صرف اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور میرا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ کیوں؟ دیکھیں جب آپ کوئی اور مقصد رکھیں گے نا، دنیاوی فائدہ، دنیاوی غرض، جب تک وہ فائدہ آپ کو ملتا رہے گا آپ آتے رہیں گے۔ جیسے ہی وہ فائدہ، وہ چیز جو نظر آ رہی تھی کہ مل رہی ہے وہ ختم ہوگی، انسان کام چھوڑ دے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ایک ٹائم تک بندہ کام کرتا رہتا ہے اندھا دھن، کیونکہ اسے کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی جو اسے پہلے مل رہی ہوتی ہے۔ بھائی کلاس میں آپ کوئی میری بات نہیں سنتا، لہٰذا مجھے آنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو، ضرورت ہی نہیں۔ یا بالفرض کوئی میری سنتا ہی نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے سنانے کی۔ جب آپ اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں، آپ کو اس چیز سے بھی بے نیاز ہونا پڑتا ہے کہ کوئی آ کے مجھے میری سلام کا بھی جواب دے۔ جیسے میں شروع میں آتی ہوں سلام کرتی ہوں، اور اگر آپ میں سے کوئی جواب نہ دے، ایسا نہیں کہ آپ لوگ کرتے ہیں اللہ معاف کرے، لیکن اگر کوئی بھی جواب نہ دے تو واللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، دو بھی تب بھی نہیں چاہیے۔
مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، یہ ہے اصل مقصد. یعنی میرا اجر یہی بہت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ سے جڑ جائے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. بہت کچھ چاہنے والے ہو سکتے ہیں. اچھا میرا نام ہسٹری میں آ جائے معاذ اللہ، میرے بارے میں کتابیں لکھی جائیں، مجھے بہترین اسکالر میں شامل کیا جائے، میرا نام محدثین میں آ جائے، مفسرین میں آ جائے جو تفسیر کرتے ہیں، تجوید والوں میں آ جائے، قراء میں آ جائے، میرے جانے کے بعد میرا نام باقی رہے، لوگ مجھے بڑی عزت دیں، میرے بارے میں بہت اچھا اچھا سوچیں، لوگ مجھ سے ملنا چاہیں، لوگ میری تعریفیں کریں، قطعاً نہیں. دیکھو سنیں، اس دنیا میں ہر چیز بدل جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. حتیٰ کہ ایک وقت ہو سکتا ہے کوئی انسان آگے تمہاری تعریف کرے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، اور ہر چیز میں آپ کے ساتھ آگے آگے. ایک وقت آتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ تمہارا مقصد تعریفیں سننا یا کروانا تو نہیں تھا، تمہارا مقصد تو کام کرنا تھا. کام تم جاری رکھو، چاہے تمہیں اس کے بدلے کچھ مل رہا کہ نہیں. اگر یہ والی بے نیازی ہم سب کے اندر آ جائے تو ہم بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات کوئی اس وجہ سے بھی کام نہیں کرتا، میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں، میں نے کہا تھا کسی نے میری بات نہیں مانی، میں نے کہا تھا لیکن وہ نا لوگ مجھے سن ہی نہیں رہے تھے، تو میں نے کہا سن نہیں رہے تو پھر کیا فائدہ ان کو بتانے کا، اس لیے میں نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے. جو انسان لوگوں کو دیکھتے ہوئے دین کا کام کرے گا وہ کچھ نہیں کر پائے گا، وہ ساری زندگی لوگوں کو ہی دیکھتا رہے گا. لوگوں کے تو ان سے تو اپنے موڈ بھی نہیں سنبھالے جاتے، کبھی خوش کبھی ناراض، کبھی کیسے کبھی کیسے. یہ تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا، صحیح بات ہے. تو کب تک تم کسی کی اور کے اوپر انحصار کرتے رہو گے؟ اپنا کام کرو. یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لوگوں سے بھی نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی فلاں 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 ہمیشہ میری کلاس میں ہوں. پتہ نہیں، کیونکہ یہ بات ہے بعض اوقات اگر کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ہوں، آپ کو بڑا سہارا ہوتا ہے، بڑی آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، بس یہیں تک. اس چیز سے بھی بے نیاز ہو جاؤ اور اپنا صرف ایک ہی مقصد رکھو، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ لوگ اللہ کا راستہ اختیار کر لیں، لوگ اللہ سے جڑ جائیں. نام کا کیا ہے؟ کل من علیہ فان، جس کا نام باقی رہا جس کا نہیں باقی رہا، سب کا سارا کچھ فنا ہو جانا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا جو عزت و جلال والا ہے. تو میں اور تم کیوں اس کام میں لگ جائیں جو ہمارا ہے ہی نہیں؟ کیوں ہم وہاں پہ جگہ بنانے کی کوشش کریں دھکم پیل کر کے جہاں پہ فائدہ ہی نہیں، وہ جگہ ہمیں کبھی ملنی نہیں. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، ان کے اندر استقامت نہیں، اسی وجہ سے کیوں وہ لوگوں سے کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر جہاں سے ان کو وہ چیز ملتی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. آج یہاں سے مل رہی ہے کل وہاں سے مل رہی ہے، یہاں سے نہیں مل رہی، اب اس کو چھوڑو دفع کرو، کسی کام کا نہیں. لیکن جن کو سیدھا راستہ چاہیے ہو، جن کا مشن یہ ہو، وہ پھر اپنا کام کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات یہاں پر کیوں اس طرف توجہ دلائی گئی کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں نا، نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ نہیں چاہتے، آپ کے دل میں کوئی ارادہ نہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی چاہتا ہے وہ آپ کو کوئی ہدیہ دے دے، تحفہ دے دے. ہوتا ہے ایسے، نیچرل چیز ہے. پھر بھی تمہارا دھیان ادھر نہیں جانا چاہیے، تمہارا مقصد کچھ اور ہے.
تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں میں چاہوں گی ہم سب اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، اپنے آپ کا ذرا بہت اچھے سے جائزہ لیں۔ کیا میں جب اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہوں تو میں ان سے کچھ چاہ رہی ہوتی ہوں؟ چاہتی بھی ہوں تو کیا چاہتی ہوں؟ صرف اتنا چاہنا تو ٹھیک ہے کہ بھائی چلو یہ سیدھے رستے پہ آ جائیں، اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ سرکش ہے تو پھر یہ بھی چھوڑ دو۔ صرف اللہ سے امید رکھو۔ اور یہ بھی تو چیز ہے کہ انسان سیدھے رستے پہ آ جائے، اگر میں اس کو تبلیغ کر رہی ہوں تو یہ بھی اللہ کی اذن سے ہوگا۔ اس میں بھی تمہیں اللہ سے دعا کرنی پڑے گی، اللہ سے تمہیں مدد مانگنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات تقریباً ہر پیغمبر نے کہی ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور تیسرا دیکھو، یہاں پہ تمہارے لیے تسلی بھی ہے۔ اگر لوگ تمہاری نیت پہ شک کرنے لگ جائیں تو پھر تم کیا کہو؟ اللہ جانتا ہے میرا تو اور کوئی ارادہ نہیں، میں تو چاہتی ہوں بس اللہ کے دین کا کام ہو، میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں اپنے فرقوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اللہ کی پناہ اس چیز سے، اپنی فقہ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی منچاہی باتوں کو، دل جو چاہ رہا ہے بس اس کی پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن تم دیکھو تم کس کے لیے کر رہے ہو، اور اس کے باوجود اگر کوئی تم پہ شک کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ جیسے انبیاء کو کیا کہا گیا تھا؟ تم چاہتے ہو کہ تم ہماری جگہ لے لو؟ ہمارے ہاں ایسا کس کس میں ہوتا ہے؟ زیادہ تر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے رشتے میں۔ کیا چیز بلا؟ اگر آپ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، اور بالفرض آپ کا کوئی استاد ہی اٹھ کے کہہ دے کیا تم میرا مقابلہ کر رہی ہو، تم چاہتی تم میری جگہ لے لو، تو پھر کیا کام کرنا چھوڑ دوں تاکہ استاد کو یہ نہ لگے کہ میں ان کا مقابلہ کر رہی ہوں؟ میں تو کر ہی نہیں رہی۔ وہ شک کر رہے ہیں تو کریں، لیکن پھر خود تم کیا رکھو کہ میں صرف لوگوں کو سکھاؤں گی، کبھی کسی کو اپنے ساتھ میں نے باندھنا نہیں ہے کہ ادھر ہی رہو، بس یہاں سے جاؤ ہی نہ۔ واللہ اگر میرے پڑھانے والا کمرہ ہو اور اس کے ساتھ والا جو دروازہ ہے وہ میرے شاگرد کا ہو تو میں اس کو بڑی عزت دوں گی، لوگوں کو اس کے خلاف نہیں کروں گی، غدار ہے، منافق ہے، جھوٹا ہے، اس کی مدد کروں گی۔ کبھی بھی ایسے تنگ دل استاد نہ بنے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے میرا شاگرد اس معاملے میں مجھ سے آگے ہے، اس کو بولو آگے آئے۔ آپ نے کلاس شروع کی، کچھ لوگ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، آپ کو پتہ ہے وہ لوگ تو پڑھانے کے قابل ہیں ماشاءاللہ، ان کو آگے لے آؤ۔ اس پر تم ان سے کچھ نہیں چاہو، اللہ سے چاہو، لیکن ان کو آگے آنے دو۔ بعض اوقات جملے بولنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ میں کسی کو بھی اساتذہ کے خلاف نہیں کر رہی معاذ اللہ، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا مقصد ہے، لیکن اگر آپ ٹیچر بنتے ہیں تو سونے دوسروں کے بہت زیادہ خیر خواہ بنے، بہت زیادہ بڑے لیول پہ شاگردوں کا ساتھ دینے والے۔ ان کی رہنمائی کرنے والے۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بھائی اگر کوئی بالفرض میں کوئی چیز پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہم اپنا حساب لگاتے ہیں، آپ میں سے کوئی اور پڑھانا چاہے تو کیا معاذ اللہ وہ غلط ہوگا؟ قطعاً۔ اور میں کہوں کہ ہائے وہ تو پتہ نہیں، معاذ اللہ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، میری جگہ پہ آنا چاہتا ہے،
یہ جملے شاید آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں اور یہ ہوتے بھی ہیں. جو علم اللہ نے تمہیں دی ہے اسے دے کے مرو. ایسے نہیں مر جاؤ, دنیا میں دے کے جاؤ. اور اگر کوئی اور تمہاری نیت پہ شک کرتا ہے تو اسے تسلی سے کرنے دو, لیکن پھر خود ایسے بنو کہ اگر تمہیں لگتا ہے یہ انسان مجھ سے زیادہ ٹھیک ہے اس معاملے میں, اس کو آگے لے کے آؤ, اس کو سامنے کرو. اور یہاں مین چیز, بھائی دیکھو میں اللہ کے دین کا کام کرتی ہوں لیکن میرا یہ مقصد نہیں میں ہر جگہ آگے ہوں, یہاں بھی میں آگے ہوں, یہاں بھی میں آگے ہوں, یہاں بھی میں آگے ہوں, ہر چیز میں میرا نام ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ خاص کام کر رہے ہیں اس کے نیچے آپ کا نام ضروری ہے تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ تو لوگ آپ سے رجوع کریں, آپ سے رابطہ کریں. لیکن جہاں میرے نام کی کوئی ضرورت نہیں, میں کیوں کہوں میرا نام ہو. زیادہ تر فساد اسی وجہ سے ہوتے ہیں دین والوں کی کمیونٹی میں, کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں انسانوں سے, من اجر میں سے, ہر ایک نہیں, کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر جب ان کو لگتا ہے دوسروں کے ساتھ ملنے سے یہ چیز کم ہو جائے گی تو کہتے ہیں بس چھوڑو, اکیلے ہی ٹھیک ہے, نام تو مل رہا ہے ماشاء اللہ. اگر اس چیز کو تم نشان لگا لو, الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا, اور اس کو اپنی زندگی میں بھی رکھ لو, اس کو حفظ کر لو, اس کو اپنے سامنے رکھو. میرا تو یہ مشن ہے. کوئی کیسے بھی اللہ سے جڑ رہا نا, ضروری تھوڑی ہے میرا نام آئے, مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. اس بے نیازی کا کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ کیا ایسا ہوگا کہ معاذ اللہ تمہیں کچھ دے گا ہی نہیں؟ قطع نہیں, اللہ تمہیں بہت کچھ دے گا, اور وہاں سے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں. اللہ تمہیں اچھا نام بھی دے دے گا, اچھی پہچان بھی دے دے گا, اچھے ساتھی بھی دے دے گا, اچھا رتبہ بھی دے دے گا, علم بھی دے دے گا. کبھی بھی شاگردوں کو آگے کرنے سے استاد کی عزت میں کمی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. میں زیادہ تر ٹیچر اسٹوڈنٹ کا نام اس وجہ سے لے رہی ہوں, اور کوئی وجہ نہیں, کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے زیادہ تر. سیکھ لیا بس ٹھیک ہے, جاؤ کسی اور سے سیکھو, آگے سکھاؤ. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کہیں سے بھی کچھ نہیں سیکھا, 4 جگہ ٹانگیں ہرائی ہیں, چاروں جگہ سے ایک بات لے لی, بس کہیں سے بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا کیا نہیں. 4 دن ادھر اچھے سے کام کر لیا, 4 دن ادھر اچھے سے کام کر لیا, 2 دن ادھر اچھے سے کام کر لیا, 2 دن ویلیاں مار لی. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں. تو بہرحال اپنی نیت چیک کرو. کوئی تمہارے اوپر شک کرتا ہے تو اسے کرنے دو, اور تم اس چیز کے اوپر کام کرتے رہو کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات لوگ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں, پیچھے بات ہے نا, میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں چاہتا, سوال نہیں کرتا, اس کے بدلے بعض لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ ان کی طرف آئیں, زیادہ لوگ. بالفرض میرے خیال ایک ایسی روایت بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک لوگ اپنے طالبات پر بھی فخر کریں گے, ان کی تعداد بتانے, میرے پاس 50 ہیں, اچھا میرے پاس تو 100 ہے, میرے پاس 1000 ہے, میرے پاس 2000 ہے. اگر ان 2000 کو بھی پڑھا کر تم نے اللہ سے نہیں جوڑا, کوئی ایک بھی نہیں جوڑا, تو تمہارا کیا کام ہوا؟ اس لیے اپنی نیت خالص رکھو. نیت خالص ہوگی, کم از کم کوئی نہ بھی جڑے تمہیں تمہارا اجر مل جائے گا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی دوسروں کو اپنی طرف زیادہ نہ مائل کریں, بس میرے بن جاؤ, اور میرے احترام میں وہ غلو کرو استاذہ اور پتہ نہیں کیا کہ اگر لوگ کہیں تو اور بات ہے, اللہ ہمیں معاف کرے, استغفر اللہ. لیکن کسی پر سختی نہ کرو کہ تم مجھے یہی بولو. آپ بولے میرا نام بھی اچھا, آپ لے سکتے, نہ کہ ان کو صرف اپنی طرف جوڑتے رہنا. اس میں ایک بہترین لفظ استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں آتا ہے, ربانی علماء. وہ جو رب سے جڑتا ہے پھر رب سے جوڑتا ہے. نہ تو ایسا ہے کہ اس کو خود کوئی عطا پتہ ہی نہیں اور بس لوگوں کو رب سے جوڑنے میں لگا ہوا ہے, اور نہ ہی ایسا کہ خود جڑا ہوا ہے اور لوگوں کو جوڑ ہی نہیں رہا, بس اسی کو کافی سمجھ رہا ہے. ایٹ اے ٹائم دونوں کام کرتا ہے.
خود بھی اللہ کے قریب، دوسروں کو بھی اللہ کے قریب جاتا ہے. وہ کسی کو اپنا مرید نہیں بناتا معذرت کے ساتھ، وہ اللہ کی طرف بھیجتا ہے سب کو. جاؤ اللہ سے جا کے مانگو، یہی ہمارا کام ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ کام تھوڑا مشکل ہے، کسی سے اجرت بھی نہیں، اس کی امید بھی نہیں رکھنی، اس کے بعد اپنا مشن بھی بڑا رکھنا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، یہ انسان کو تھوڑا مشکل لگتا ہے. اور انسان بعض اوقات خود بھی اتنا پاک صاف نہیں ہوتا، خود بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے تسلی دے رہے ہیں، امید دلا رہے ہیں. کیونکہ دیکھو بھائی، اگر ہر بندہ اٹھے اور بولے میں تو خود بہت سے کاموں میں بھی کمزور ہوں، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا، تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا. کیونکہ ہر ابن آدم جو ہے، آدم کی اولاد میں سے جو بھی ہے وہ گناہگار ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہر دوسرا بندہ کہہ دے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو نیک ہی نہیں، یا مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کیا کروں. کام کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالی پر توکل کرو. کئی مفہوم ہو گئے. خوشخبری دینی ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، پتہ نہیں لوگوں کا کیسا ری ایکشن ہوگا، مشکل لگ رہا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ یقین کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے علاوہ لوگوں سے تو بے نیاز ہو گئے، کچھ نہیں مانگ رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تم بھوکے مر جاؤ گے، معاذ اللہ، اللہ تمہیں دے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. کوئی اچھے سے تمہیں جواب نہیں دے رہا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، اکیلے کام کر رہے ہو، گھبرانا نہیں تم نے. کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ یقین رکھو. اس کے علاوہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا مشکل لگ رہا ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہا اچھا یہ ہوگا کیسے. اب دیکھیں، بعض اوقات ہم کوئی سوچ اپنی رکھتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، آپ نے باتیں تو بالکل صحیح کی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں کسی کو نہیں پتا، ایسے لوگ نہیں توجہ دیں گے، آپ ایسے ہی کھپ رہی ہیں، لیکن تم اللہ پہ توکل کرو. اس کے علاوہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تم کہ یہ ضروری مانے گا. اللہ پہ بھروسہ کرو، یا اللہ تو چاہے تو ان سے کروا سکتا ہے. کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا، سارے اسباب اختیار کر رہی ہوں میں، لیکن توکل میرا رب کی ذات پہ ہے، بھروسہ میرا اللہ پہ ہے. اور آگے سے اللہ کی صفات بیان ہوئی، وہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کوئی کتنا بھی ساتھ دینے والا ہو، ہمارے ساتھ سخی ہو، آخر اس نے ختم ہو جانا ہے. تو انسان کو کیا ٹینشن ہوتی، جب یہ نہیں ہوگا تو میرا کیا ہوگا، جب یہ نہیں ساتھ دے گی تو کون میرا ساتھ دے گا. تو تم اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، حتیٰ کہ موت سے بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ. اور اس میں بہترین کام کیا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، توکل کے بعد اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کی حمد کرتے رہو. جب تمہیں سمجھ آ جائے گی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور پاکی بھی اور ہر چیز، تو پھر نہ تمہیں اپنے گناہ کرنے پہ پچھتاوا ہوگا بلکہ تم معافی مانگ لو گے اللہ سے. ظاہری بات ہے ندامت تو ہوگی، لیکن ایسی نہیں کہ تم مایوس ہو جاؤ، مایوسی نہیں ہوگی. اور دوسرا، جب تم اللہ کی حمد بیان کرو گے تو پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ بھائی جب سارا کچھ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو سارا کچھ وہی دے سکتا ہے، مجھے لوگوں سے کسی چیز کی امید رکھنے کی کیا ضرورت ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اور یہ بہت اہم ہے.
اگر آپ مسلسل یا اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. آپ کو اللہ یاد رہتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، آپ فضول باتوں سے بچ جاتے ہیں، فضول گپوں سے، ایسی باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں، جو بنا کسی مقصد کی جا رہی ہیں. آپ ایک بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا قرب پا سکتے ہیں. میرے ارد گرد ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں، بعض اوقات اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو 100 کے حساب سے لوگ ہو سکتے ہیں، 20-30 لوگ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں تو میں اس بھیڑ میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کے قریب ہوں. اور مین بات، بعض اوقات انسان داعی دین بن جاتا ہے لیکن وہ اللہ پہ توکل نہیں کر پاتا. یہ ضروری ہے کہ انسان داعی دین بھی ہو اور اللہ پہ توکل، یعنی آپ ایسے میدان میں کود آئے جہاں پر صرف ایک چیز ہے، توکل، اللہ پہ یقین اور اللہ کی حمد بیان کرنا. اور اگر آپ بنا ان دونوں کے کود پڑے تو پھر ویسے ہی ہے جیسے کوئی بنا حفاظتی لباس کے آگے جہاں سے مرضی اس کو کچھ لگا اور وہ بندہ گیا بس کام سے. یہ ضروری ہے توکل اور اللہ تعالی کی حمد بیان کرنا، تسبیحات کرنا، اللہ کا ذکر کرنا داعی دین کے لیے. یہ دونوں چیزیں انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتی ہیں، اللہ سے جوڑتی ہیں، اللہ کے قریب لے کے جاتی ہیں. اگر کسی کا اپنا ہی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو وہ دوسروں کا کیا خاک میں لائے گا؟ معاذ اللہ، دوسروں کو بھی نہیں کر سکتا. ہر بات پہ اس کو خود شک ہے، اس کو خود ڈاؤٹ ہے، اس کو خود پریشانی ہے، ایسی کہ بس مایوس ہو چکا ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے کہ نہیں. معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرنا، اس کو خود ہی اللہ پہ توکل نہیں، وہ لوگوں کو کیا اللہ پہ توکل کروائے گا. تو ضروری ہے پہلے تم خود کرو. اس کے علاوہ دیکھیں، جب آپ دین کا کام کرتے ہیں نا تو ایک وقت آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے، کتنے بھی آپ امیر ہوں، کتنے بھی آپ کے پاس وسائل ہو، سارے وسائل آپ سے پیچھے کر دیے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، نہ جانے ہمیں تو ایک دوسرے کا پتہ بھی نہیں کہ کون آج کے دور میں بھی دین کو اختیار کر کے لاکھوں جائیداد، کروڑوں کی جائیدادیاں، کتنی بھی چیزوں کو قربان کر دیا اس نے کہ مجھے دین چاہیے، میں یہ راستہ چنتی ہوں. آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. بہرحال، تو جب تمہیں کوئی وسیلہ نظر نہ آئے، کوئی ذریعہ، یہ کام کیسے ہوگا، فلاں کام کیسے ہوگا، اس وقت بھی اللہ پہ یقین رکھو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں نارمل آتی ہیں زندگی میں، بار بار بھی آتی ہیں، بہت امتحان لیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے انسان مزید خالص ہو اور وہ مزید نکھر جائے، مزید وہ واضح ہو جائے کہ کیا واقعی اللہ کے لیے نکلا ہے یا کسی اور کے لیے سارا کچھ قربان کر دیا. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ پہ توکل کرو جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے، اور اس کے تعارف کے لیے اور اس کی وفا اور تمہارا ساتھ دینے کے لیے اتنے کافی ہے کہ لا یموت، اسے موت نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ اور اس کی تعریفات بھی بیان کرو. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے. اس کو پتہ ہے میں نے اور آپ نے کب، کہاں، کیسے، کتنا، کون سا گناہ کیا ہے. اللہ اکبر. یہ بات سن کے ڈر لگتا ہے، خوف آیا نا دل میں. اللہ کو پتہ ہے میں کیا کچھ کر چکی ہوں، اور وہ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال بھی کرے گا. استغفر اللہ. یہاں سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو وہی، اگر تم گنہگار ہو، ٹھیک ہے، تو پھر بھی تسلی رکھو اللہ تمہیں بخش دے گا. ٹھیک ہے؟ اس پہ توکل کرو، اس کی تعریفات بیان کرو. دوسرا،
ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو تمہارے سامنے جو بہت زیادہ گناہ کر رہا ہوتے بھی ظاہر بات ہے کچھ ظاہر ہو جاتے ہیں. اب کوئی نمازیں نہیں پڑھ رہا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بہت نیک کام کر رہا ہے. کوئی ایسا بندہ ہے تمہارے سامنے جو بہت گناہ گار ہے, تمہیں قطعاً اس اکیلے کا نام لے کر 10 لوگوں میں اس کو بے عزت کرنے کی ضرورت نہیں. یا بالفرض تم 2 3 4 لوگ بیٹھے ہو, ہاں اگر اس کی اصلاح کا مقصد ہے تو اور بات ہے, لیکن اگر ایسی تم لوگ بیٹھ کے ویسے اس سے بچا جائے, ویسے بیٹھ کے تم کسی انسان کی برائی کر رہے ہو, یہ بالکل درست بات نہیں. اللہ کا اپنے بندوں کے گناہوں سے واقف ہونا کافی ہے. تمہیں ضرورت نہیں, تم داعی دین ہو وہیں تک رہو, اللہ اور بندوں کے پرسنل میٹر میں ہو. اوورآل تو آپ کہیں گے ظاہری بات ہے کہ انسان ظاہراً کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بتانا پڑے گا تاکہ عوام گمراہ نہ ہو. لیکن اگر ایسے ہی آپ کی عادت ہے بس کسی بھی ایک بندے کو لے کر اس کا نام لیا, پھر اس کو ایسے بتانا شروع کر دیا اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ بھی گناہ کیا, اس نے یہ بھی گناہ کیا, قطعاً نہیں. اللہ کافی ہے بندوں کے گناہوں سے. مجھے اور تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے کس بندے نے کون سا گناہ کیا. تم صرف اپنے گریبان میں جھانکو تم نے کیا کیا. اور آج دیکھیں یہی حال ہے نا ہمارا اکثر, بجائے اس کے ہم کسی اور کی بیٹھ کے غیبت کریں, اگر ہم اپنے عمل پہ توجہ دیں تو ہم بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں. ہم نکھر جائیں, صحیح بات ہے ہم نکھر جائیں, لیکن چونکہ ہم دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں اس لیے ہم بکھر گئے ہیں. اپنی برائیوں پر تبصرہ کرو گے, غور و فکر کرو گے تو نکھر جاؤ گے. دوسروں کی برائیوں پر تبصرہ کرو گے تو تم بکھر جاؤ گے, حلیہ ہی تمہارا بگڑ جائے گا. تو آج کے بعد دیکھ لو بھائی, مجھے اور تمہیں کسی بندے کو پرسنل میں رکھ کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم ایسے اور یہ اور وہ, اس کو اس کا انجام بتانا, یہ تو جہنمی ہے معاذ اللہ. اسی کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے معاذ اللہ. کبھی بھی نہیں. گناہ کو کر رہے بتاؤ, لیکن صرف اس تک, یا علماء کہ ہاں اللہ ان پہ رحم کرے ایسی بات کو بتانا لازم ہے کہ جس میں ایک بندہ غلط بات پھیلا رہا ہے. ظاہری بات ہے آپ اس اکیلے کو نہیں روکیں گے اللہ اعلان, تو پھر ہزاروں کا مجمع اس کے پیچھے اندر دھن چل پڑے گا, اس کی تقلید کرے گا. تو بہرحال اپنا یہ کام ہی نہیں. آج ہم توکل کی بجائے, تسبیحات کی بجائے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھتے ہیں. کس کی لڑکی کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ رہتی ہے, کیا کچھ کر رہی ہے. توبہ, لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, خاص طور سے دیہات کی عورتیں. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آنٹی آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئی کیسے. میں تو یہ حیران ہوں, کوئی ایسی ایسی بات ہوئی بھی نہیں پھر بھی آپ نے سوچ لی, کمال ہے آپ پہ. تو داعی دین بنو لیکن لوگوں کو جج کرنے والے نہیں. بالفرض تمہاری کلاس میں 10 لوگ ہیں تو معاذ تم کہہ دو یہ جنتی اور یہ جہنمی, استغفر اللہ, قطعاً نہیں. جہاں کسی کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کر لو, جہاں کسی کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کر لو, لیکن صرف یہیں تک. ٹھیک ہے, ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. کچھ سوالات اپنے لیے دیکھ لیجئے, اگر آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کافی بہتر ہو سکیں گے. کیا میں صرف مبشرہ کا کام کر رہی ہوں یا صرف نذیرہ کا, جبکہ مجھے تو دونوں کرنے ہیں. دیکھیں کیا کرنے ہیں. دوسرا, جب میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتی ہوں تو کیا میں ان سے کچھ چاہ رہی ہوتی ہوں کہ وہ مجھے کچھ دیں, کوئی فائدہ, کوئی نام, کوئی عزت, کیونکہ میں استاذہ ہوں معاذ اللہ. قطعاً نہیں. تیسرا, میرا مشن کیا ہے, ان یتخذ الی ربہ سبیلا, یا کوئی اور. اس کے علاوہ کیا میں بندوں پر کام کرنے کی بجائے, اللہ پر توکل کرنے کی بجائے, اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے ہر وقت یہی دیکھتی رہتی ہوں کون سا بندہ کون سا گناہ کر رہا ہے. اس کے لیے صرف ایک خاص ٹائم ہونا چاہیے جب تم دیکھ سکو اچھا دنیا میں کیسے حالات ہیں, مجھے مزید کن کن چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. لیکن بندوں کو لے کر ان کی ذات کو رگڑا لگاتے رہنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ٹھیک ہے,
آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.